بزرگان محترم، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ایک کلام سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اس میں مجھے جس تعلق سے آج گفتگو کرنی ہے اس طرف اشارہ موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گیرتوں کو تھام لے ساقی۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گیرتوں کو تھام لے ساقی، اور دراصل یہ سنانا ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، جو بادہ کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو بادہ کشتے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے اب آب بقائے دوام لے ساقی، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساقی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے پرانے بزرگ ہیں وہ دنیا سے چلے جا رہے ہیں۔ وہ تو ایک خاص معنی میں انہوں نے بادہ کش استعمال کیا ہے، لیکن میں اپنے اعتبار سے ہمارے اکابر نے ایسے موقع پر اس شعر کا استعمال کیا ہے اور اس کی تشریح کچھ اسی طرح کی ہے کہ بھئی جو پرانے لوگ تھے وہ دنیا سے کیا ہو رہے ہیں، یکے بعد دیگرے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ بھئی آب بقائے دوام لے ساقی، کہ کوئی ایسی میں لا تاکہ اس کو نوش کرے اور پرانے جو بادہ کش ہے وہ کیا رہے، باقی رہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی تعلق سے کچھ آج کی مجلس میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اور دیکھیے، اس سے شاید 2-3 دن پہلے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ ان کا انتقال ہوا۔ یہ پیر بھائی تھے، باڈولی والے پیر بھائی تو یہ کیا ہے، پیر بھائی تھے۔ اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کے شیخ ثانی پیر غلام حبیب صاحب نور اللہ مرقدہ یہاں بھی تشریف لائے تھے، ہمارے گاؤں لاجپور بھی تشریف لائے تھے۔ ہاں، پیر غلام حبیب صاحب ہمارے گاؤں لاجپور بھی تشریف لائے تھے، اور ان کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک ہے نا، دیکھا نا، ڈنڈا رہتا تھا، ایک ہاتھ میں ڈنڈا اور دوسرے ہاتھ میں قرآن شریف، ایک ہاتھ میں ڈنڈا رہتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں قرآن کریم رہتا تھا، اور قرآن کریم وہ کھولتے تھے، جو آیت سامنے آئی نظر پڑی اس پہ بیان شروع ہو جاتا تھا۔ اس ملک میں تشریف لائے تو حق بات بولتے تھے وہ۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ مسجد کی انتظامیہ آپ کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ حق بات بول دیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، میں مسجد کی انتظامیہ مفہوم ہے کہ ان کا محتاج نہیں ہوں، مجھے مسجد میں بیان نہیں کرنے دیں گے تو مسجد سے باہر روڈ پہ کھڑا ہو کے کروں۔ ہاں، تو اللہ کا گھر ہے، کسی کی پراپرٹی تھوڑی ہے، کسی کی جائیداد تھوڑی ہے۔ ہاں، اسی اوپر گیا، ہاں، اسی لیے جو لوگ عمرہ میں جاتے ہیں، یاد رکھو، جب سے کووڈ آیا تو اب وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ ہمیں جب عام لباس ہم نے پہنا ہو، یعنی محرم نہ ہو، احرام میں نہ ہو، تو نیچے نہیں جانے دیتے، طواف نہیں کرنے دیتے۔
اب لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اوپر جائے تو کافی لمبا چکر ہو جاتا ہے، تھکان بھی زیادہ ہوتی ہے، وقت بھی زیادہ لگتا ہے، نیچے جلدی معاملہ نمٹ جاتا ہے۔ تو آدمی محرم تو نہیں ہے، احرام کی حالت میں نہیں ہے، لیکن 2 ٹاول ڈال لے اور 2 چادر وہ جو ہیں جسم پر ڈال لے اور پھر وہاں نیچے چلا جائے تو وہ تو پوچھتے تو نہیں ہیں، دیکھیں گے کہ بھئی آپ نے عام کپڑے نہیں پہنے ہیں، ایک خاص قسم کے چادر اور ٹاول ڈالے، وہ آپ کو جانے دیں گے، تو کہیں یہ دھوکہ تو نہیں، ناجائز تو نہیں، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ حضرات مفتیان کرام نے کووڈ کے بعد کی بات کر رہا ہوں، کووڈ کے زمانے کی نہیں، بعد کی کہاں کہ نہیں، یہ نہ دھوکہ ہے، نہ گناہ ہے، نہ ناجائز ہے۔ کیوں؟ وہ بیت اللہ جو ہیں وہ کوئی حکومت کی جائیداد تھوڑی ہے، وہ ان کی پراپرٹی تھوڑی ہے، تو سارے مسلمانوں کی ہے، تو بھائی کیسے روک سکتے؟ نہیں روک سکتے آپ۔ جو خاص حالت تھی تو وہ مسئلہ الگ تھا۔ خیر، تو پیر غلام حبیب صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ، ان کے صاحبزادے کا بھی انتقال ہوا۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس مسجد میں تشریف لائے تھے۔ حضرت نے ان کا نام رکھا تھا پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ڈنڈے والے پیر۔ کیسے پیر؟ ڈنڈے والے پیر، کہ بڑا سا ڈنڈا ان کے ہاتھ میں وہ رہتا تھا۔ ہاں، اور بالکل ان کی بات صحیح۔ ایک تو ان کا قد بھی کیسا تھا؟ طویل القامت تھے، لمبا قد تھا، اور پھر ڈنڈا بھی ویسا ہی۔ قاری رشید اجمیری استاد مکرم، وہ یہاں تشریف لاتے اس وقت تو ساتھ نہیں رکھتے، انڈیا میں ان کے پاس اب ویسا ہی ڈنڈا رہتا ہے ہاتھ میں۔ خیر، تو حضرت مولانا پیر غلام حبیب صاحب، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کی مجلس میں پیش کرنی ہیں۔ آگے اقبال کی بات سن لیں، آخری مصرع ہے، اس میں ہمارے لیے ایک خاص پیغام ہے۔ اقبال آگے کہتے ہیں، کٹی ہے رات تو ہنگام گستری میں، کٹی ہے رات تو ہنگام گستری میں، سحر باقی ہے خدا کا نام لے ساقی۔ اقبال یہ کہتے ہیں، مفہوم یہ ہے، اب تک کی زندگی تو غفلت میں گزار دی، رات تو غفلت میں گزر گئی، اب سحر ہونے والی ہے۔ ہاں، یعنی اب زندگی کیا ہونے والی ہے؟ ختم ہونے والی ہے، تو کیا کر لو؟ اللہ تعالیٰ کا نام لے لو۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی۔ بہرحال حضرت کا نام تھا، جتنی بھی باتیں ہو سکے، وقت رہا تو مجھے اخیر میں 2-3 باتیں تصوف کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ، نام تھا ذوالفقار، کس جانب نسبت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ کتنی تلواریں تھیں؟ بولو زور سے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ ذو یہ نسبت ہے، فقار کا معنی ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی کا مہرا، ریڑھ کی ہڈی کا مہرا فقار کو کہتے ہیں۔ جو تلوار تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جس کا نام ذوالفقار تھا، تو ریڑھ کی ہڈی کہاں ہوتی ہے؟ آگے ہوتی ہے کہ پیچھے؟ پشت کی جانب ہے نا، پیچھے ہوتی ہے۔ تو وہ جو تلوار تھی آقا کی، تو اس کی جو پشت کا حصہ تھا، تو ریڑھ کی ہڈی کا جو مہرا ہوتا ہے، تو اس طرح کا
کی چیز وہاں پر موجود تھی، اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ ذوالفقار، اس لیے اس کو. اور یہ آقا کو مال غنیمت میں ملی تھی. کیسے ملی تھی؟ یہ تلوار مال غنیمت میں آئی تھی جنگ بدر میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے. تو یہ تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کارکردگی سے. تو حسن کارکردگی کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار گفٹ کر دی تھی. کن کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور انعام دی تھی. کیسے دی تھی؟ بطور انعام دی تھی. یہاں سے ایک مسئلہ نکلا کہ کوئی آدمی حسن کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کو بطور انعام کوئی چیز دینا چاہے تو دے سکتا ہے، کیونکہ آقا نے دیا ہے. کیسے دی تھی؟ انعام کے طور پر دی تھی. وہ تلوار انعام کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اچھا، یہ جو تلوار تھی یہ دو دھاری تھی. کیسی تھی؟ دو دھاری تلوار تھی. کینچی جو ہوتی ہے، کینچی، تو آپ اس کا فوٹو دیکھیں گے تو وہ جو کینچی ہوتی ہے اپنوں کے گجراتی میں کاتر، تو وہ جو کینچی ہوتی ہے تو اس طرح کی وہ چیز تھی. کینچی بھی کیا ہوتی ہے؟ دو دھاری ہوتی ہے نا. دو دھاری جو ہے وہ ہوتی ہے ایسی. آپ کو یہ تلوار دیکھنی ہو تو استنبول چلے جائیے. استنبول کے اندر ترکیہ میں ایک میوزیم ہے. کچھ حضرات ہو سکتا ہے ان میں سے گئے بھی ہو، جن کا نام ہے توپ کاپے سرائے. توپ کاپے سرائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ چیزیں، مبارک چیزیں وہاں پر کچھ رکھی ہوئی ہے. تو حضور کے پاس جتنی تلواریں تھیں ساری تلواریں کہاں موجود ہیں؟ ترکیہ میں، استنبول میں توپ کاپے سرائے میوزیم میں ہے، سوائے ایک تلوار کے. وہ ایک تلوار آقا کی مصر میں موجود ہے. مصر ایجپٹ، وہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. تو خیر یہ ذوالفقار، تو یہ نام جو رکھا گیا حضرت کا وہ اس جانب نسبت ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے مسلمانوں کی آقا سے محبوبیت کا، عشق کا، محبت کا، لگاؤ کا، کہ آقا کی تلوار کا جو نام تھا مسلمان اپنی اولاد کا وہ نام رکھا. میں یہ نہیں کہتا، آپ کو یہ نہیں کہوں گا آپ یہ رکھیے، نام اچھے رکھیے، اچھا مفہوم، لیکن ایک محبت کی بات ہوتی ہے، ایک محبت کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے، تو یہ نام جو ہے رکھا. فلاح دارین ترک سر، وہاں ہمارے ایک بزرگ ہوا کرتے تھے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی تھے. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی بے تکلفی تھی. جو درسگاہیں تھی، کلاسز تھے، تو حضرت کی درسگاہ جو تھی وہ درمیان میں تھی. ایک جانب درسگاہ تھی حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، اور دوسری جانب تھی مولانا شیر علی، ان کا نام شیر علی، شیر علی. تو حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں تو آپ جانتے ہیں کہ میں سناتا رہتا ہوں، مزاح بھی تھا، لطافت تھی، اور کچھ نہ کچھ حضرت بات میں سے بات پیدا کر لیا کرتے تھے. تو ایک دن حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت نے فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ بھائی ہماری درسگاہ دیکھیے، ایک جانب ذوالفقار ہے اور دوسری جانب شیر ہے، تو اس کے درمیان میں ابن شجاع ہی رہ سکتا ہے. کون رہ سکتا ہے؟ ابن شجاع. حضرت کے والد کا نام تھا
شجاع الدین. شجاع کا معنی کیا؟ بہادر. شجاع کا معنی بہادر. تو کہاں کہ ایک طرف تلوار اور ایک طرف شیر، تو درمیان میں ابن شجاع ہی رہ سکتا ہے. خیر بہرحال تو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ میں اس میں ایک بات آپ کو خالی بتانا چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی محبت کا عالم آقا سے دیکھیے، محبوبیت کا، کہ حضور کی تلوار پہ نام رکھا ہے، تلوار پہ، کہ حضور کی تلوار پہ نام رکھا. اور یہ دو شخصیت میں نے آپ کو سنائی، دونوں اللہ نے بڑا ان سے علمی کام لیا. اچھا، ان کے ساتھ نام، ان کے نام کا ایک جز بن گیا تھا پیر. کیا بن گیا؟ پیر. پیر یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. پیر کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہوتا ہے بزرگ، ایک معنی ہوتا ہے بوڑھا، ایک معنی ہوتا ہے مرشد، رہنما، راستہ دکھانے والا، اور ایک بڑی عمر بھی ہوتا ہے. وہ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست. کہ جوانی میں توبہ کرنا کیا ہے؟ یہ پیغمبروں کا عمل ہے، یعنی صاف ستھری زندگی گزارنا. ورنہ جوانی کیسی ہوتی ہے؟ دیوانی ہوتی ہے. جوانی دیوانی ہوتی ہے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا. ہے دیوانہ وہی مجنوں کہ تجھے بچپن نے پہلے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھے مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا نہ ستایا. شوگر، پریشر، بیماریوں کا ڈھانچہ، تو تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا نہ ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا. موت جو ہے وہ کر دے گی. تو کہتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ جب بوڑھاپا آ جاتا ہے تو بھیڑیا جو ہے نا، بھیڑیا وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے. کیوں؟ اب طاقت تو رہی نہیں، گناہ تو کر نہیں سکتا. امام غزالی علیہ الرحمہ، اللہ جزائے خیر دے، بہت پیارا جملہ لکھا حضرت نے لکھا، مفہوم یہ ہے، اس سے پہلے کہ گناہ تم سے چھڑوائے جائے تم گناہ کو چھوڑ دو. اس سے پہلے کہ گناہ تم سے چھڑوائے جائے، یعنی اب طاقت ہی نہیں رہی. اب بوڑھا آدمی 80 سال کا، آنکھ کی برابر دیکھائی بھی نہیں، جیسے کہ الحمدللہ کہ وہ تو بالکل بد نگاہی کروش نہیں ہے، ریلو بھی ہے. اور ایک آدمی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ فرصت علی خاں ہو اور پھر وہ یہ کہے کہ میں تو زنا کرتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی بزرگی ہوئی؟ تو کہا کہ بھیڑیا وہ بڑھاپے میں وہ کیا بن جاتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی غفور ہے، بڑی رحیم ہے. اگر بڑھاپے میں بھی کوئی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اسے مایوس نہیں کرتا ہے. تو خیر، مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی. اچھا، مولانا حضرت نے باقاعدہ جیسے مدارس میں درجہ عالمیت میں داخلہ لیا جاتا ہے، کتب پڑھی جاتی ہے، حضرت نے داخلہ نہیں لیا تھا. وہ تو انجینئر تھے اور کئی طرح کی ڈگریاں لے رکھی تھی. 40 سال کی جب ان کی عمر ہوئی، غالباً 1990 میں 1 لاکھ روپے ان کی تنخواہ تھی پاکستان، 1 لاکھ روپے، اور اس کو ٹھوکر مار دی اور کہا کہ اب میں اس سے ریٹائر ہوتا ہوں، مجھے اب دین کا کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دین کا کام کرنا ہے. اچھا، 6 پارے بچپن میں کیا کیے تھے؟ حضرت نے حفظ کر لیے تھے استاد جی کے پاس 6 پارے. پھر ان کے بھائی جو تھے وہ ٹیچر تھے،
تو بھائی نے کہا کہ چلو اب اسکول جانا، اسکول پڑھو، لیکن حضرت کو ذوق تھا، شوق تھا بچپن سے، حضرت نے اسکولی تعلیم کے ساتھ ساتھ بقیہ 24 پارے حفظ کیے. ہاں، اور لاہور میں حضرت پڑھتے تھے کالج میں. حضرت نے فرمایا کہ میری والدہ کی تربیت تھی، میں نے دیکھا تھا میرے اندر جو دین کا جذبہ آیا وہ میری والدہ کی وجہ سے آیا. اسی لیے ہمارے اکابر کہتے ہیں کہ سب سے پہلا مدرسہ بچے کا مکتب نہیں ہے، سب سے پہلے مدرسہ کیا ہے؟ ماں کی گود ہے، یاد رکھنا، ماں کی گود. اسی لیے حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ نکاح 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا فاظفر بذات الدین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، مال کو دیکھ کر، حسب نسب خاندان کو دیکھ کر، جمال خوبصورتی کو دیکھ کر، اور دین کو دیکھ کر. فرمایا دین کو دیکھ کر نکاح کرو تو کامیاب ہوگے. اگلی نسل کو دیندار بنانا ہے، اپنے گھر میں بہو دیندار لاؤ، اپنے داماد دیندار لاؤ، اپنی بیٹی نیکوں کے ساتھ بیاہ ہو. ہاں تو کیا ہے، وہ نیکی آئے گی. ماں صرف اپنا دودھ نہیں پلا رہی ہوتی، دودھ کے ساتھ ساتھ وہ نیکی بھی پلا رہی ہوتی بچوں کو. تو اس لیے ماں سب سے پہلا مدرسہ ہے. حضرت فرماتے ہیں، مفہوم ہے، حضرت نے خود فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں میری والدہ کی طرح تہجد کے وقت میں روتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جیسے میری والدہ روتی تھی. کہا کہ میں 3 سال کا تھا، اس وقت سے میں دیکھتا آیا کہ میری والدہ تہجد میں اٹھتی تھی، نماز پڑھتی تھی اور روتی تھی اور میرے لیے دعائیں مانگتی تھی. فرمایا کہ ایسا روتا میں نے روتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا. تو ماں نیک ہوتی ہے تو پھر ہاں. تو اسی لیے شریعت نے جو ہے وہ یہ کہا کہ کیا کرو، دیکھو کہ عورت میں دینداری ہے کہ نہیں، عورت میں دینداری ہے کہ نہیں، کیونکہ اگلی جو نسل آنے والی ہے سارا دار و مدار کس پر ہے؟ اسی کے اوپر جو ہے. بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ دینداری دیکھی تھی. حضرت نے فرمایا کہ میں لاہور میں ہوں، دنیاوی فنون حاصل کر رہا ہوں، اور حضرت بیعت ہو گئے مولانا زوار حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. اگلی بات آپ کو بتانی ہے، پھر گفتگو ختم کرتا ہوں، کہ دیکھیے یہ ماں کی نیکی ہوتی ہے. آپ کالج کے ماحول میں چلے جائے، یونیورسٹی کے ماحول میں چلے جائے، تب بھی وہ اپنا رنگ کیا ہے، وہ دکھلا جاتی ہے. فرمایا میں چلا گیا تو حضرت کے پیر نے یا پھر استاد جی نے، مجھے شبہ ہے 2 میں سے کسی ایک نے کہا کہ حضرت تو جنگ کے رہنے والے تھے پاکستان میں، کہاں لاہور گئے ہو تو وہاں جامعہ اشرفیہ ہے لاہور میں، تو وہاں ایک بڑے عالم دین تھے، شیخ الحدیث تھے، حضرت مولانا جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. کون؟ حضرت مولانا جمیل احمد تھانوی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی رشتہ داری تھی. چلو وہ بات سنانے سے پہلے ذرا آپ کو ایک ہنسی کی بات سنا دیں. حضرت لاہور میں تھے، مدرسے کی زندگی ہے تدریسی، کراچی دیکھا نہیں تھا، تو شاگرد ہوتے ہیں، ایک عمر بیت جاتی ہے تو اسٹوڈنٹ پیدا ہو جاتے ہیں نا، شاگرد ہو جاتے ہیں، تو پھر استاد بعض سعادت مند ہوتے ہیں جو استاد جی کی کیا کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں. کل میں یہاں سے جا رہا تھا نماز پڑھ کر، عصر کی نماز تھی غالباً، آپ نے عصر بعد مجھے دیکھا تھی، عصر بعد، تو میرے 2 شاگرد کھڑے تھے روڈ کے کنارے. اب میرے بال ابھی کچھ دن پہلے بڑے تھے تو میں نے چھوٹے کر دیے. وہ ایک شاگرد دور رہتا ہے تو مجھے کہنے لگا مولوی صاحب عمرہ مت آئے ہیں، بال کیسے ہو گئے، چھوٹے ہو گئے، عمرے میں سے آئے. تو میں نے اس کو جواب دیا، اللہ نے میرے منہ سے کہا، میں نے کہا عمرہ کرنے کا شوق تو ہے بیٹا، تو میرا شاگرد ہے، ٹکٹ بک کرا دے، ابھی کر لیتا ہوں. آپ کے سفیان کو کہا میں نے، آپ کی بہن کا لڑکا.
ہے حافظ سفیان، اس کو کہا وہ میرا شاگرد ہے، میرے پاس حافظ ہوا، میں نے کہا ٹکٹ بک کرا دے، ابھی چلا جاتا ہوں عمرے میں۔ تو کچھ شاگرد ہوتے ہیں جو استاد کی کیا کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں۔ ہاں بہرحال تو حضرت کو کراچی شاگردوں نے بلایا کہ حضرت ذرا کراچی دیکھو۔ حضرت کراچی گئے، مولانا جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، واپس آئے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت کراچی کو کیسا پایا، کراچی کو کیسا پایا، کراچی کیسا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ کراچی اگر گھومنا ہے 2 چیزیں ضروری ہے۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں ضروری ہے۔ ایک کراچی اگر گھومنا ہو، دیکھنا ہو، پھرنا ہو، ایک تو آدمی کو بیکار ہونا چاہیے، بیکار نورو، ہاں کیا ہونا چاہیے، بیکار ہونا چاہیے ایک تو، دوسرا فرمایا باکار ہونا چاہیے۔ کیسا ہونا چاہیے؟ بیکار ہونا چاہیے اور باکار ہونا چاہیے۔ خیر مولانا جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات سنو، بہت پیاری چیز ہے، پھر اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ اس میں بھی اللہ کرے کہ حضرت نے جو الفاظ آگے کہے ہیں وہ میرے آپ کے تمام مسلمانوں کے حق میں قبول ہو جائے، آمین۔ حضرت نے فرمایا کہ میں پہنچا، نوجوان تھا، ینگ ایج تھی، جامعہ اشرفیہ لاہور۔ اب عام طور سے 2 مخلوق غصے والی سمجھی جاتی ہے، عام طور سے میں کہہ رہا ہوں، سب نہیں۔ ایک مولوی بچہ جیسا بھی ہے، کیا مولوی نو غصہ مجھے، مولوی غصے والا ہوتا ہے عام طور سے جو بڑے ہیں۔ دوسرے مؤذن یہ عام طور پہ کیسے ہوتے ہیں، غصے والے جو ہیں ہوتے ہیں۔ تو پیر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں میں نوجوان، میں چلا گیا، استاد جی نے کہا تھا کہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو تو چلے جانا، وہاں بڑے عالم کون ہیں، مولانا جمیل احمد صاحب۔ حضرت فرماتے ہیں میں گیا تو بڑے میاں بیٹھے تھے، ہاں بھائی کیسے آنا ہوا، جلدی بولو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ ہے کیوں آیا، جلدی بولو، چلو چلو جلدی بولو، جلدی بولو، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، جلدی بولو اور بھاگو یہاں سے۔ حضرت فرماتے میں سوچنے لگا یار مجھے جن کا نام دیا تھا وہ تو بٹھانے کو بھی راضی نہیں ہے کہ بھائی نکلو جلدی کرو یہاں سے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے طور سے سنا رہا ہوں، حضرت نے ہو بہو نہیں فرمایا، آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے وہ لینگویج بولنی ہے جو آپ کے پلے پڑے ہیں، تو اس وجہ سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت سنیے، میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں، یہ معلوم کرنے آیا ہوں، جذبہ دیکھیے، ماں کی نیکی، جذبہ دیکھیے، یہ آپ کو سنانا ہے، ماں کی نیکی، ماں کی تربیت، ماں کے آنسو۔ فرمایا حضرت میں جاننا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے، سنت کیا ہے کھانے کی۔ حضرت میں جاننا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے کیسے تھے مشروب، سنت کیا ہے وہ جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت میں جاننا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسا استعمال کرتے تھے، کیا سنتیں ہیں۔ فرمایا بڑے میاں نے اور آگے ایک جملہ کہا کہ حضرت میں سنت کا شیدائی ہوں۔ کیا کہا؟ شیدائی جانتے ہو نا، کہ میں سنت کا کیا ہوں، عاشق ہوں، میں سنتوں کا کیا ہوں، عاشق ہوں، شیدائی ہوں۔ فرمایا جب یہ جملے سنے تو بڑے میاں ہاں نہیں ایسا نہیں بولنے کا، تو کیا ہے، تو بڑے میاں پھر تھوڑے ہاں بھائی یہ تو واقعتاً طلب لے کر آیا ہے۔ دیکھیے یہ بڑے کرتے وہ غلط بھی نہیں ہے، وہ دیکھتے ہیں کیوں، ان کو پالا پڑا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو کوئی نہیں، وہ ہمارے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ حجم کو دیکھتے ہیں نا تو کیا جملہ انہوں نے کہا، لٹیا، شاید ایسا ہی جملہ کہا، یعنی مفہوم یہ ہے حجم کو دیکھ کر ہمارے بال بڑھ جاتے کہ بھائی اب نیبی کٹانے والا ہو آیا ہے تو چلو کاٹ دو ہے۔ تو کہاں کہ مولوی کو دیکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ ویسے پوچھنا نہیں ہے، ٹائم پاس، تو اور ان کا بھی ٹائم پھر قیمتی ہے تو اس وجہ سے وہ ایسا کرتے۔ کہا کہ بڑے میاں کو جب میں نے یہ کہا کہ میں سنت کا شیدائی ہوں، سنتیں جاننا چاہتا ہوں، جو شخص مجھے بیٹھنے کے لیے گویا کہ سمجھانے کا وقت نہیں دے رہا تھا، 2.5 گھنٹہ مجھ پہ خرچ کیا، 2.5 آور، کتنے، 2.5 گھنٹہ
اور ساری سنتیں بتلائی کہ اچھا تم واقعتاً طلب لے کر آئے ہو، سنت کے کیا ہو، شیدائی ہو. اور اگلی بات سنو، اور پھر کہا کہ بیٹا ابھی آپ کو آنا ہے تو وقت نہیں لینے کا، جب بھی آنا چاہو ڈائریکٹ آ جاؤ. کیا کرو؟ ڈائریکٹ جو ہے وہ آ جاؤ. خیر، حضرت نے بہت اچھی بات کہی ہے، اس پہ اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں 2 شعر سنا کر ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حق میں قبول فرمائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوتا ہے. تو پنجابی زبان کا شعر حضرت نے جو ہے وہ نقل کیا ہے. پنجابی زبان کے ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، بلے شاہ یا بلے شاہ غالباً، بلے نہیں بلے شاہ ہے کہ وہ. تو دیکھیے حضرت نے کیا بات لکھی ہے کہ ان کا ایک شعر کوٹ کیا، اللہ کرے ہمارے حق میں بھی قبول ہو جائے. لکھتے ہیں پنجابی میں ہے، پتھر ذہن گلاب نہیں ہوندے، پتھر ذہن گلاب نہیں ہوندے، کورے ورق کتاب نہیں ہوندے. پتھر ذہن گلاب نہیں ہوندے، کورے ورق کتاب نہیں ہوندے، جس سے کر لائیے یاری بھولیا، پھر یارا نال حساب نہیں ہوندے. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ ہم نے جس سے دوستی کی ہو تو دوست دوستی میں حساب نہیں لیا کرتا، دوست دوستی میں حساب نہیں لیا کرتا. فرمایا جس کو اللہ کے ساتھ محبت ہوگی مومن کو، اللہ نے کیا فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے کس کا، ایمان والوں کا. شرط یہ ایمان والے بھی دوستی کریں. فرمایا کہ مسلمانوں انشاءاللہ مطمئن رہو، اللہ سے اگر دوستی کی ہے، اللہ سے محبت کی ہے، اللہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرے. کہ دوست جب دوست کا حساب نہیں لیتا تو اللہ کیسے حساب لیں گے؟ بس اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے کیا کر لو، محبت جو ہے وہ کر لو. تو بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے یہ شعر کہا. اب اکبر کی بات سنو، اب حضور سے بھی محبت کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہوگی. جیسے حضرت نے فرمایا میں سنتوں کا کیا ہوں، شیدائی ہوں. تو اکبر الہ آبادی نے کہا میدان حشر ہوگا ہے، سورج بالکل قریب ہوگا، زمین گرم ہوگی، تانبے کی ہوگی، تپتی ہوگی، ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا. لیکن اکبر کہتے ہیں کہ سنو ایک کام کر کے جاؤ، انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اکبر کہتے ہیں ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا، ہر ایک کو ایک دن موت کا پیام آئے گا، خدا کا نام لیے جاؤ کام آئے گا. ڈرے نہ حشر کی گرمی سے عاشقان رسول، ڈرے نہ حشر کی، میدان حشر، ڈرے نہ حشر کی گرمی سے عاشقان رسول، پیاس لگے گی تو کوثر کا جام آئے گا. ایسے موقع پر. اور آخری بات حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیلی رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ دنیا سے مومن جاتے وقت اللہ کی محبت دل میں لے کر گیا، اللہ کے نبی کی محبت لے کر گیا، سال ہا سال زمین کے نیچے پڑا رہے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مثال کیسے دی، ہیرا. آپ ہیرے کو لے لیجئے اور ہیرے کو زمین کے نیچے رکھ دیجئے، اس کے اوپر آپ نے کیا ڈال دی، ہم نے مٹی ڈال دی، دھول ڈال دی. سال ہا سال کے بعد نکالو، اس کو صاف کرو، ہیرا کیا ہوگا، ہیرا ہی ہوگا. فرمایا کہ محبت اللہ کی، اللہ کے نبی کی دل میں اگر ہوگی، سال ہا سال زمین کے نیچے پڑا رہے گا، لیکن جب اٹھے گا میدان حشر میں وہ ہیرا کیا رہے گا، ہیرا ہی جو ہے وہ رہے گا. بہرحال اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا گیا ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.